بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ملتان کے میڈیا کا مشکور ہوں کہ بڑے شارٹ نوٹس پہ سب دوست تشریف لے کے آئے، اور آج کی پریس کانفرنس کا مقصد، کیونکہ اس وقت گندم کی بوائی شروع ہے جو کہ 20 اکتوبر سے شروع ہے، اور گندم ہماری سب سے اہم فصل ہے پاکستان میں، اور تمام فصلوں کا اسے انجن بھی کہا جاتا ہے کہ گندم کی فصل بہتر ہوگی، اس کا ریٹ اگر اچھا ملے گا تو باقی ساری فصلات بہتر ہوں گی۔ اگر گندم کی فصل اچھی نہیں ہوگی، کاشتکار کو اچھا ریٹ نہیں ملے گا تو پوری زراعت کا بھٹا بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہمیں جب 3900 ریٹ ملا تو ہم نے آپ کو گروتھ دی 6.25، پھر جب ہمیں گندم کا ریٹ 2021 ملا تو زراعت کی جو گروتھ وہ چلی گئی -13.49 پہ، یعنی اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گندم ہی وہ واحد فصل ہے جس کی وجہ سے باقی فصلوں پہ وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور پاکستان میں ٹوٹل 4.5 کروڑ ایکڑ رقبہ زیر کاشت ہے، جس میں تقریباً 2.40 کروڑ ایکڑ پہ گندم کاشت کی جاتی ہے، یعنی کہ آپ کی سب سے بڑی فصل ہے۔ لیکن پچھلے 2 سال میں ہم نے گندم میں تقریباً 2200 ارب روپے کا کاشتکاروں کو نقصان ہوا، جو کہ نقصان کاشتکار برداشت نہیں کر سکا، جس کی وجہ سے اس نے اگلی فصلوں میں بیلنس یوز آف فرٹیلائزر نہ کی، فصلوں پہ خرچ نہ کیا، جس کی وجہ سے یہ گروتھ مائنس میں آئی ہے۔ دنیا میں 2 طریقے کار ہیں جی کسی بھی فصل کے لیے، ایک ریگولیٹ اور ایک ڈی ریگولیٹ۔ ریگولیٹ سے یہ ہوتا ہے کہ حکومت ایک سپورٹ پرائس دیتی ہے اور اس سپورٹ پرائس پہ حکومت خرید کرتی ہے، پھر پورا سال حکومت اسے کنٹرول کرتی ہے ریٹ کو۔ وہ حکومت کا پھر حق بنتا ہے اس کو کنٹرول کرنا، کیونکہ حکومت نے اس کی منیمم سپورٹ پرائس دی ہوتی ہے اور حکومت نے خود خریداری کر کے ذخیرہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہوتا ہے ڈی ریگولیٹ، کہ حکومت کوئی ریٹ نہیں دیتی، ریٹ مارکیٹ ڈیسائیڈ کرتا ہے، مارکیٹ فورسز ریٹ ڈیسائیڈ کرتی ہیں۔ پھر اس میں حکومت نہ روٹی کا ریٹ طے کر سکتی ہے، نہ آٹے کا ریٹ طے کر سکتی ہے، نہ حکومت بین الصوبائی پابندی لا سکتی ہے، نہ بین الاضلاعی پابندی لگا سکتی ہے، اور نہ ہی حکومت کسی جگہ پہ گندم کا ریٹ طے کر سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پنجاب میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا کہ حکومت نے اس کو ڈی ریگولیٹ کیا، اور ڈی ریگولیٹ کرنے کے بعد حکومت نے روٹی کا ریٹ طے کرنے آ گئی، آٹے کا ریٹ طے کرنے آ گئی۔ حکومت نے آخر آ کے گندم کا بھی ریٹ 3000 روپیہ طے کے اس اوپر کوئی سیل نہیں کر سکتا، یعنی یہ کاشتکار کے ساتھ سراسر زیادتی تھی۔ کہ چاہیے یہ کہ حکومت ایک طریقہ کار اپنائے، یا ڈی ریگولیٹ کرے یا ریگولیٹ کرے۔ حکومت نے کاشتکار کو کہا کہ ہمیں آئی ایم ایف کا پریشر ہے جس کی وجہ سے ہم ڈی ریگولیٹ کر رہے ہیں۔ اب حکومت نے ایک انڈیکیٹر پرائس دی 3500، جو ہماری پیداواری لاگت بنتی ہے، اس میں ہمارا منافع شامل نہیں ہے۔ اب آ کے لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا ہے، ہم اس فیصلے کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ حکومت اس میں سے نکل جائے، اس کو ڈی ریگولیٹ کرے، نہ پھر روٹی کا ریٹ طے کرے، نہ آٹے کا ریٹ طے کرے، نہ کسی قسم کی بین الصوبائی پابندی لگائے، نہ بین الاضلاعی پابندی لگائے، اور نہ ہی کسی کاشتکار کے گھر چھاپے مارے جائیں۔ ہم اس فیصلے کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور فیصلہ برقرار رکھنے کے لیے ہم عدالت سے ہی گزارش کرتے ہیں اور حکومت سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ اس کے خلاف اپیل میں نہ جائے۔ اگر وہ اپیل میں جاتے ہیں تو بالکل ہم بھی اس اپیل میں حکومت کے سامنے کھڑے ہوں گے، کیونکہ حکومت ہوش کے ناخن لے، قانون کے مطابق آئے، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ کاشتکار دھڑا دھڑ گندم لگائیں گے، آپ کو باہر سے امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو باہر سے گندم نہیں پر ڈالر خرچ نہیں کرنے پڑیں گے۔ آج ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود ہم $10 بلین کی ایگریکلچر پروڈیوس کی باہر سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے ہم ہر چیز باہر سے امپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ زراعت ہماری ترجیحات میں نہیں ہے۔ قدرت نے تو ہمیں تمام وسائل دے دیے، کراچی سے لے کے پشاور تک میدانی علاقہ ہمارے پاس ہے، چاروں موسم ہمارے پاس ہیں،
1500 کلومیٹر سمندر ہمارے پاس ہے، دریا ہمارے پاس ہے، پہاڑ ہمارے پاس، جنگلات ہمارے پاس، ریگستان ہمارے پاس، چولستان ہمارے پاس، تھر ہمارے پاس، روہی ہمارے پاس. ایک نہیں ہے تو ایک ول نہیں ہے ہمارے پاس. اگر وہ ول ہوتی تو آج ہم باہر سے امپورٹ نہ کر رہے ہوتے. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 2.5-3 سال پہلے اس گندم کی وجہ سے 24 خواتین آٹے کی لائنوں میں شہید ہوئی. کیا وہ وقت دوبارہ تو نہیں آنے والا؟ اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ پرابلم پیدا ہو سکتا ہے. آج ہم حکومت سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جو عدالت عالیہ کا فیصلہ ہے منوان اس پہ عمل کرے اس کو ڈی ریگولیٹ. ہم ساتھ ہیں، ہم گندم لگانے کے لیے ساتھ ہیں. میں کاشتکاروں سے خود کہتا ہوں دھڑ دھڑ گندم لگائیں، لیکن اس فیصلے کو مت چھیڑیں. آج تو یہ صورتحال ہے کہ آپ کا سیڈ دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتا، گندم دوسرے صوبے میں نہیں جا سکتی. ہم تمام پاکستان کے رہنے والے، ہمارا ایک ملک ہے. کیا ہر چیز پاکستان میں ہوتی ہے؟ کیا ہم سندھ سے کوئی چیزیں نہیں منگواتے؟ کیا کے پی کے سے ہم کوئی چیزیں نہیں منگواتے؟ پھر ہماری گندم کو رکاوٹ کیوں جب قانون میں رکاوٹ نہیں ہے؟ جب قانون کہتا ہے کہ آپ گندم کی ترسیل دوسرے صوبوں میں نہیں روک سکتے تو پھر آپ کیوں روکتے ہیں؟ کاشتکار کے بہت برے حالات ہو چکے ہیں. آج کاشتکار کے نہ گھر کے حالات اچھے ہیں، نہ کھیت کے حالات اچھے ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کے حالات اچھے ہیں، نہ بچوں کی صحت کے حالات اچھے ہیں. خدا کے لیے آئے مل بیٹھ کے زراعت کے لیے سوچیں. میں تمام حکمرانوں سے گزارش کرتا ہوں، اپوزیشن والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس زراعت کے لیے، اس پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کے لیے مل بیٹھ کے بات کیوں نہیں کرتے؟ کیا دنیا میں اپوزیشن حکومت مل بیٹھ کے بات نہیں کرتی؟ یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ دونوں حکومت میں ہیں، چاہے پیپلز پارٹی سندھ حکومت میں ہے، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہے، سب حکومت میں ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت وہاں پہ ہے کے پی کے میں، لیکن آپس میں مل بیٹھ کے زراعت کے لیے بات نہیں کرتے. حال بتا جب اپنی تنخواہیں بڑھانی ہو، اپنی برات لینی ہو، پھر سب یہ اکٹھے ہیں. پھر اس وقت ان سب کا اتفاق ہے. اس وقت کوئی اختلاف نہیں ہے. جہاں پاکستان کی بات ہے، پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کی بات ہے، پاکستان کی 25 کروڑ عوام کی بات ہو، وہاں ایک دوسرے کے سامنے دشمن بن کے یہ کھڑے ہوتے ہیں. میں ان کے آگے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں خدا کے لیے اسی ملک نے آپ کو یہ عیش و عشرت دی ہوئی ہے. اسی ملک کا اس قوم 25 کروڑ عوام کے ٹیکس سے جو آپ کی گاڑیوں میں پیٹرول ہے آپ وہ استعمال کر رہے ہیں. یہی 25 کروڑ آپ کو اتنی بڑی بڑی تنخواہیں دے رہی ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ 1.5-2 لاکھ سے تنخواہ اٹھا کے آپ نے 25-25 لاکھ تنخواہیں کر لی ہے. آپ کو شرم نہ آئی اس وقت؟ اس ملک میں جب غریب مر رہا ہے، جب آپ کی غربت میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، اس وقت آپ اپنی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. آج اس ملک کی زراعت بالکل تباہی کے دہانے پہ آ چکی ہے. آج ہم کیا، اس وقت جب ہمارا گنا تیار ہے، کرشک سیزن آ چکا ہے، نومبر کی آج 2 تاریخ ہے، تو کیا ہو رہا ہے جی؟ چینی لینڈ کر چکی ہے کراچی میں 80,000 ٹن. کیوں؟ صرف کاشتکار کو خراب کرنے کے لیے، تاکہ کاشتکار کو اچھا ریٹ نہ ملے. بھائی کاشتکار کو ریٹ دو گے، اس کے پاس پیسے آئیں گے تو اگلی فصل اچھی ہوگی. کاشتکار کے پیسے آئیں گے تو اسی معیشت میں وہ انجیکٹ کرے گا. کاشتکار اٹھا کے اپنے پیسے باہر لے کے نہیں جائے گا. کاشتکار کی تو پہلے ہی عادت ہے، کاشتکار تو محب وطن ہے. کاشتکار اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتا. اس کا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جائیداد ادھر، تعلیم ادھر، سیر و سیاحت ادھر، ایمان ادھر، قبرستان ادھر پاکستان میں ہے. وہ تو کبھی اٹھا کے اپنے پیسے باہر لے کے نہیں گیا. کیوں؟ اس کی اجرت نہیں دے رہے آپ. کیا آج اگر کوئی سبزی ٹماٹر مہنگا ہوا ہے، باہر سے آ رہا ہے، ہمارا ٹماٹر نہیں ہے وہ، یا کسی سبزی کا ریٹ ہوتا ہے بہتر ہوتا ہے، آپ کا ڈی سی، کمشنر، اے سی، منسٹر سب پہنچے ہوتے ہیں منڈیوں میں. جب ہمیں پیداواری لاگت نہیں مل رہی تھی گندم میں، جب ہمیں کپاس میں پیداواری لاگت نہیں مل گئی تھی، اس وقت جو گورنمنٹ مشینری کہاں گئی تھی؟
اس وقت اس گورنمنٹ مشینری نے ہمارے لیے آواز کیوں نہیں اٹھائی؟ اس وقت سے وزیر، مشیر، ایم این اے، ایم پی اے خاموش کیوں رہے؟ اس وقت تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ کاشتکار کی پیداواری لاگت 3400-3500، اس کو 1900-2000-2100 روپے ریٹ مل رہا ہے۔ اس وقت بھی آواز اٹھاتے۔ اس وقت بھی آج جو پیرا فورس آ کے کام کر رہے اس وقت کام اس نے کیوں نہیں کیا؟ آج کاشتکار کے گھروں سے تو گندم اٹھا سکتے ہیں آپ لوگ، زبردستی اٹھا سکتے ہیں۔ اس وقت کاشتکار کے ساتھ کوئی نہیں تھا، کاشتکار کا ساتھ کسی نے نہیں دیا۔ اور یہ کاشتکار کا ڈوبنا، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں، اس ملک کی معیشت کا ڈوبنا، کیونکہ آپ کے پاس سوائے زراعت کے اور ہے ہی کچھ نہیں۔ آپ کی ایکسپورٹ کیا ہے؟ $30 بلین کی، اس میں صرف کاٹن $20 بلین کی ہے۔ $4 بلین آپ کا چاول کا ہے، اس طرح $2-3 بلین اور ہے، یعنی کہ $27 بلین آپ کا ایگریکلچر سے آ رہا ہے۔ باقی کیا بچتا؟ $3-3.5 بلین۔ یعنی آپ کے پاس تو زراعت کے علاوہ ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر زراعت آپ کی ترجیحات میں کیوں نہیں ہے؟ زراعت کے لیے بہتر فیصلے کیوں نہیں ہوتے؟ کیا ہماری پیداواری لاگت کے بارے میں آپ نے سوچا ہے؟ آج ہماری پیداواری لاگت، ہمیں ڈی اے پی مل رہی ہے 15,000 روپے میں، ہمارے دشمن ملک میں ڈی اے پی پاکستانی روپیز میں 4,000 روپے کی ہے۔ ہمیں یوریا مل رہی ہے 4,300 روپے میں، دشمن ملک انڈیا میں وہ یوریا پاکستانی روپیز میں 884 روپے کی ہے۔ وہاں ڈیزل سبسیڈائز ہے، وہاں پہ ہمارا بجلی کا یونٹ ہے 40 سے 50 روپے زرعی یونٹ کا بل ہے، وہاں پہ بجلی مفت ہے انڈین پنجاب میں کاشتکاروں کے لیے۔ ہم دنیا کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس جب تک پیداواری لاگت میں لیول پلینگ فیلڈ نہ ہو، اس وقت تک پاکستانی کاشتکار کر ہی کیا سکتا ہے؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا اس اسلامی جمہوریہ پاکستان پر اس کسان کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا اس کے بچے نہیں ہیں؟ کیا اس نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دینی، علاج نہیں کروانا، کھانا نہیں کھلانا، کپڑے نہیں پہنانے اس نے؟ آج ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں پاکستانی اور انسان تسلیم کیا جائے۔ جب آئی ایم ایف سے معاہدہ ہوا ہے، خدا کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں کسی کاشتکار کو اس میٹنگ میں نہیں بلایا گیا، کسی کاشتکار کو سے کنسلٹنٹ نہیں لی گئی۔ آج پھر آئی ایم ایف میدان میں آئے کہ 1 جنوری سے کاشتکار سے زرعی انکم ٹیکس لے۔ میں حکومت سے کہتا ہوں آئیں بتائیں تو صحیح کاشتکار کی آمدنی کیا تھی جس پہ ٹیکس کی بات آپ نے کی ہے آئی ایم ایف سے؟ ہماری تو انکم مائنس میں چلی گئی، پھر دو ہمیں، ہمارا وہ نقصان پورا کرے آئی ایم ایف۔ قرضے لیے آپ نے، جیبیں بھری آپ نے، پیٹرول ڈلوایا آپ نے، گاڑیاں لی آپ نے، تنخواہیں لی آپ نے، اور ٹیکس بھرے کاشتکار کیوں؟ کاشتکار نقصان بھی اٹھائے، گھاٹا بھی برداشت کرے۔ 2200 ارب روپیہ صرف گندم میں لوٹا ہے ہم سے، پھر آپ آئی ایم ایف کو لے کے آئے، ہمیں تلی لگاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا فیصلہ ہے۔ نہیں، یہ آئی ایم ایف کا فیصلہ نہیں ہے، یہ آپ کا فیصلہ ہے۔ آپ نے نیگوشیٹ کیا آئی ایم ایف کے ساتھ۔ آئی ایم ایف نے آپ کو منع نہیں کیا کہ سینٹ کے چیئرمین کی، اسپیکر کی 25-25 لاکھ تنخواہیں نہ کرو۔ وہاں کیوں آئی ایم ایف خاموش تھا؟ وہاں کیا اس کا گلا بند کیوں تھا؟ صرف کاشتکار کے لیے؟ تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی نیت ہمارے لیے ٹھیک نہیں تھی۔ اگر آپ لوگ زراعت کے ساتھ مخلص ہوتے، خدا کی قسم یہ ملک پورے مڈل ایسٹ کو کھلا سکتا ہے، پورے مڈل ایسٹ کو۔ آج اگر ایک اچھی بات ہوگی چولستان کو آباد کرنے کی، پوری سندھ حکومت اٹھ کے مخالفت میں آ گئی۔ حالانکہ ہمارے پنجاب والے تو ہمارے لیے آواز ہی نہیں اٹھاتے۔ ہم نے اپنے حصے کا پانی سندھ کو دیا ہے، ہمارا پانی ہے 2.5 کیوسک پر 1000 ایکڑ سالانہ نہروں پہ، اور ششمائی نہروں پہ 3.5 کیوسک پر 1000 ایکڑ، جبکہ سندھ کو ملتا ہے 8 سے 14 کیوسک پر 1000 ایکڑ۔ ہم نے کیوں اپنے حصے کا پانی دیا ان کو؟ کہ سندھ والے ہمارے بھائی ہیں، ان کا نیچے والا پانی کڑوا تھا، ہمارا میٹھا تھا، ہم نے اپنے حصے کا پانی دیا ان کو۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری پمپیں کاسٹ وہ پے کرتے،
یا وفاق پے کرتا، لیکن ایسا نہ ہوا، ہم خود پے کر رہے ہیں۔ پھر اگر پنجاب کے پانی سے چولستان کو آباد کرنے کی بات کی، وہاں بھی سندھ سامنے آ گیا۔ آگے پیچھے یہ سب لوگ اکٹھے ہیں۔ جب پریزیڈنٹ الیکٹ کروانا تھا تو سب ایک جان تھے، جب پرائم منسٹر الیکٹ ہوا سب ایک جان تھے، جب وزراء، مشیر، سینٹ کے چیئرمین، گورنر بنے سب ایک تھے، لیکن جب پبلک کی بات آئی، 25 کروڑ کی عوام کی بات آئی، زراعت کی بات آئی، کسان کی بات آئی، ہاری کی بات آئی، اس وقت ان میں آپس میں اختلاف ہو گئے۔ آج تمام صوبے بااختیار ہیں۔ کوئی ایک صوبہ تو دلیری کرے، کاشتکار کو وہ 3400 لاگت پلس 25% پروفٹ کے ساتھ اعلان کرے نا، ہم اسے سلوٹ کریں گے۔ وہ سندھ ہوگا، پنجاب ہوگا، وہ کے پی کے ہوگا، کوئی بھی صوبہ ہوگا، بلوچستان ہوگا، ہم اسے سلوٹ کریں گے۔ اس وقت پوری دنیا میں کاشتکار کو پیداواری لاگت کے ساتھ 25% منافع ساتھ ملتا ہے، وہ اس کا حق ہے۔ دشمن ملک پہ ہم آج کے ریٹ کے لیے رو رہے ہیں جو ہم گندم بیچ رہے ہیں، لیکن ہمارے دشمن ملک پہ اگست 2024 میں یہ جو گندم 25 میں کاشت ہو رہی ہے، 26 میں ہارویسٹ ہو رہی ہے، کاشتکاروں کو ریٹ دے دیا گیا، اناؤنس کر دیا گیا 1.5 سال پہلے۔ اس کو کہتے ہیں فیوچر مارکیٹنگ، تاکہ کاشتکار مینٹلی طور پہ تیار ہو جائے اس کو ریٹ کیا ملنا ہے۔ ہماری ایک گندم کی فصل کا ریٹ نہ ملنے سے آپ کا امپورٹ ایکسپورٹ کا ڈیفیسٹ بڑھ گیا ہے، بہت زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اس نقصان کو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ 90% آپ کی چلی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 70% مکی کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 40 سے 42% فروٹ ویجیٹیبل کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، 11% چاول کی ایکسپورٹ میں کمی آئی ہے، اور 340% کاٹن کی امپورٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا۔ ہم نہ آئی ٹی میں ہیں، نہ انڈسٹری میں ہیں۔ ایک ہے ہمارے پاس زراعت، اس زراعت کا بھی بیڑا غرق ہو رہا ہے۔ آج میں حکومت سے، اپوزیشن سے، تمام صوبوں کی حکومت سے گزارش کرتا ہوں، خدا کے لیے مل بیٹھ کے فیصلے کرو۔ کاشتکار کو پاکستانی اور انسان تسلیم کرو، اور آئی ایم ایف کو جواب دو کہ کاشتکار تو پہلے ہی نقصان میں ہے، پھر وہ زرعی ٹیکس کہاں سے ادا کرے؟ دنیا میں، پوری دنیا میں، ترقی یافتہ ممالک میں ایگریکلچر سبسڈائز سبجیکٹ ہے۔ پوری دنیا میں زراعت سبسڈی کے اوپر چلتی ہے سوائے پاکستان کے۔ پاکستان میں اس کے اوپر ٹیکس لگائے جاتے ہیں۔ آج ہم ٹریکٹر خریدے، اس کے اوپر ٹیکس ہے۔ ہم اگر کپاس بیچتے ہیں، پھٹی بیچتے ہیں، 18% جی ایس ٹی اس کے اوپر۔ پوری دنیا میں ایسی مثال کوئی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں، دنیا کے کسی حصے میں یہ مثال نہیں ہے۔ صرف یہ مثال ہے تو پاکستان میں۔ یہی وجہ ہے کہ 92 میں نے کاشتکاری شروع کی تھی، ہماری پروڈکشن تھی 1 کروڑ 28 لاکھ بیل۔ 2014 میں ہماری 1 کروڑ 44 لاکھ بیل تھی۔ 92 میں انڈیا تھا 1 کروڑ 10 لاکھ بیل، ہماری 18 لاکھ بیل زیادہ تھی۔ آج وہ چلا گیا 4 کروڑ پہ۔ ہم نے کاٹن بیل کا وزن بھی 25-30 کلو کم کیا ہے، 180 کلو سے 150 کلو پہ لے کے آئے ہیں، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 50 لاکھ پہ اوپر۔ یہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ ہم زرعی ملک ہونے کے باوجود آج ہم کپاس امپورٹ کر رہے ہیں، گندم امپورٹ کر رہے ہیں، دالیں امپورٹ کر رہے ہیں، چینی ہم امپورٹ کر رہے ہیں، ایڈیبل آئل ہم امپورٹ کر رہے ہیں، سیڈ بار سے امپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے کیا ہے؟ ہمارا زراعت کا ریسرچ کا بجٹ کیا ہے؟ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18۔ برازیل نے کیوں ترقی کی؟ ایک ہی وجہ تھی کہ اس کا ریسرچ کا بجٹ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 1.75 آج پوری دنیا پہ چھایا ہوا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زراعت کے لیے ہم سب مل بیٹھے۔ یہ ملک ہمارا ہے، یہ پاکستان ہماری جان ہے۔